بابا جھانے کے بارے میں آپ سے کچھ چیزیں عرض کر رہا تھا۔ تو یہ بابا ایک دفعہ پشاور میں تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ ہوا کچھ یوں کہ وہاں پولیس والوں نے ایک جھگی پہ چھاپا مارا، اور وہاں پہ وہ لوگ تھے جو کہ جوا کھیلتے ہیں۔ تو بابا ان کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب جواری لوگ اس چیز سے آگاہ تھے، ان کو کسی نے پیچھے سے اشارہ دیا، بتلا دیا کہ پولیس آ رہی ہے۔ تو وہ تو وہاں سے غائب ہو گئے، لیکن اس سے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا چکر ہے۔ تو بابا وہیں پہ بیٹھا رہا اور پولیس والے اس کو پکڑ کے لے گئے۔ تو کہتا ہے کہ اب نہ کوئی آگے جاننے والا ہے نہ پیچھے جاننے والا ہے، تو آپ پولیس والے مجھے لے گئے اور میں ان کے سامنے وہ قابو آ گیا۔ تو کہتا ہے کہ رات کو تھانے پہ پتھر گرے، 3 4 دفعہ بار بار وہاں پہ پتھر گرے، تو وہ لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، کہ پتھر کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے تھانے دار سے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ مجھے چھوڑ دیں، یہ میرے مرشد کا کوئی سلسلہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کون ہے تیرا مرشد، کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے جب وہ بیان کیا تو انہوں نے کہا یار یہ ہم نے ویسے پکڑا ہوا کس کیس میں ہے، یہ تو ان میں شامل ہی نہیں تھا اور ہم اس کو لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کے واقعات معجزات بابے کی زندگی میں بڑے موجود تھے۔ مطلب سفید پوش ہے، سفید کپڑے پہننے ہیں، اور اس نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، ان کے گھر بسائے، ان کو گھر بنا کے بھی دیا، مگر سفید پوش بھی رہا، یعنی کام بھی کسی نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پیسے بھی 4 اس کے پاس ہوتے تھے، مگر یہ سارا سلسلہ اس کا چل بھی رہا تھا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیسے یہ ہوتا ہے، لیکن ہے کچھ اس خاندان سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی چلتی رہی ہیں۔ تو آج نا میں کچلے کا واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ بابے جانے کو ایک دفعہ بابا جی سجاد نے کچلا کھلا دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ بابا پھول پیر جو تھے وہ چارہ کاٹ رہے ہیں، تو بابا ڈیرے پہ آیا کہ حقہ پینے لگا۔ تو بابا جی سجاد کہیں سے آئے، تو یہ کچلے کوٹ کے ایک دوائی بنائی جاتی تھی۔ یہ دوائی آپ کے موروں کے درد کے لیے، یہ کمر کے درد کے لیے، اور اس کے علاوہ کافی سارے مسئلے مسائل کے لیے یہ علاج ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو بھی دی جاتی ہے جن کو فالج ہو جاتا ہے، بلکہ فالج والے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس دوائی سے۔ یہ اس طرح کی کارآمد دوائی ہے، مگر اس کو کھانے کے لیے دودھ اور گھی ہوتا ہے۔ اس کو دودھ اور گھی کے ساتھ کھاتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ نقصان کرتی ہے۔ اور یہ کھانے کے بعد حقہ اور سگریٹ وغیرہ کوئی بھی اس طرح کی چیز منع ہوتی ہے، چونکہ جب آپ یہ چیزیں یہ دوائی کھاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اس کو تیز کر دیتی ہیں۔ اس کی جو اجزاء ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ تو بابا جی سجاد کہیں سے آئے، وہ مزے سے انہوں نے 2 بیر کے برابر وہ دوائی نکالی، بابے سے کہا بابا لے کھا لے اتوں کا بھی۔ اب بابا نے وہ دوائی کھائی اور اوپر سے حقہ پینے لگا۔ کوئی کہیں سے آیا، اس نے کہا بابا یہ چائے کپ پی لو، چائے پی لی۔ تھوڑی دیر گزری تو بابے کے ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے، اس کو پسینہ تریلی آنی شروع ہو گئی اور اس کے منہ سے جاگ آنے لگا، اور بابا بالکل بے حال ہو گیا۔ اب اس کا جسم کانپ رہا تھا، ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، ٹانگوں میں ایسے لگا جیسے جان چلی گئی ہے، بس وہ سانس چل رہا تھا، باقی بابا بالکل بے حس اور کمزور ہو گیا تھا۔ اس نے بابا پھول پیر سے کہا کہ آپ کسی طرح مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ اس کو گھوڑی پہ 2 لوگ لاد کے لے گئے، اور راستے میں کبھی وہ ادھر گر جاتا کبھی ادھر گر جاتا، آخر بڑی مشکل سے وہ اپنے گھر پہنچا۔ تو بابا جی نے یہ کہا تھا کہ اس کو دودھ اور گھی پلاتے رہنا ہے۔ وہ انہوں نے کچھ پلایا تو بابے کو تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا ہوش آیا۔ تو ہوش آیا تو وہ کہنے لگا دیکھیں
اگر میں مر جاؤں تو ان لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہ دینا. جو کیا ہے میں نے خود کیا ہے، جو میں نے کھایا ہے خود کھایا ہے، مجھے کسی نے زور زبردستی نہیں کھلایا. تو ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دینا، کوئی حرف نہ آنے دینا. تو زندگی تو برحال ایک دن جانی ہوتی ہے. تو بابا 24 گھنٹے تک اسی عالم میں رہا کہ لوگ ڈر گئے تھے کہ اب مرا کہ کب مرا. یہ اس کی کیفیت رہی. لیکن اس نے اس حالت میں بھی اپنی وفا کا اور اپنی محبت کا وہ ثبوت دیا. تو اسی لیے وہ یہاں پہ چوڑے اور سید کی بات نہیں ہے، کسی کی بھی بات نہیں ہے، کوئی نسل کاؤنٹ نہیں کرتی. یہاں تو آپ کی محبت کاؤنٹ کرتی ہے. اور یہ سفر بھی محبت ہی کا ہے. یہ محبت والے لوگوں کی باتیں ہیں جو محبت میں زندگی بیتتے ہیں اور محبت میں ہی قربان ہوتے ہیں. باقی باتیں ہیں اٹس گڈ، سب کچھ ہی ٹھیک ہے. تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم.